بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آغاز رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرکی ورسز دبئی۔ بہت سارے دوست جب کسی بھی ملک جانے کا سوچتے ہیں دبئی یا ٹرکی، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرکی کے اندر کون کون سی اپرچونٹیز ہیں اور دبئی کے اندر کون کون سی اپرچونٹیاں، اسپیشل ورکر لائف کے اوپر بات کریں گے، بزنس، انویسٹمنٹ اور شادی جو سٹیزن ہیں ٹرکی یا دبئی کے ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ٹرکی یا دبئی کا پاسپورٹ جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کب ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ویزا کے متعلق۔ دبئی نے بہت سارے پاکستان کے اضلاع کے ویزا جو ہیں وہ بند کر رکھے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ٹرکی نے پورے پاکستان کے کسی بھی ضلع کا ویزا جو ہے وہ بند نہیں کیا ہوا، وہ سب اضلاع سے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ویزا ایکسپینسز جو ہے وہ دبئی کا جو ہے وزٹ ویزا پلس ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ تقریباً 2-2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کے درمیان مل جاتا ہے، جبکہ ٹرکی تھوڑا ایکسپینسیو ہے۔ اس لحاظ سے ٹرکی کا جو وزٹ ویزا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ میں ایجنٹ حضرات جو ہے وہ دے رہے ہیں، جبکہ دبئی کا جو آزاد ویزا ہے وہ تقریباً 6 لاکھ میں ایجنٹ حضرات دیتے ہیں، جبکہ ٹرکی کا کوئی آزاد ویزے والا سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پہ سال کا جو ورک پرمٹ ہے وہ ایجنٹ حضرات 12 سے 14 لاکھ کے اندر جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر سیلری کی بات کی جائے تو دبئی کے اندر جو ہے وہ پاکستانی جو عام لیبر میں کام کرتے ہیں وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے پاکستانی بچا پاتے ہیں، جبکہ جو پاکستانی ٹرکی کے اندر موجود ہیں جو مختلف فیکٹریز میں جاب کرتے ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے اراؤنڈ پیسے بچا پاتے ہیں۔ جبکہ اگر ایکسپینسز کی بات کریں کہ وہاں کے جو رہنے کے اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں، دبئی کے اندر جو اس وقت بیڈ سپیس چل رہی ہے، جس کمرے کے اندر 10 سے 12 لوگ رہ رہے ہیں، اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 350 درہم ایک بندہ جو ہے وہ صرف بیڈ سپیس کے پے کرتا ہے، جبکہ ٹرکی کے اندر اس وقت رہائش جو نارمل ہے، جو رہنے کے قابل ہے، جہاں پہ 3 سے 4 لوگ ایک کمرے کے اندر رہ رہے ہیں، اس کا کرایہ منتھلی جو ہے وہ 1000 لیرہ ہے۔ جبکہ اگر میس کی بات کی جائے تو دبئی کے اندر جو میس ہے 250 درہم جو ہے وہ تقریباً ماہانہ آ جاتی ہے، جو صرف شام کا کھانا کھاتے ہیں گھر کے اندر، جبکہ ٹرکی کے اندر جو میس ہے وہ ہفتہ وار سلسلہ ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ پہ، وہ تقریباً 500 سے 600 کے اراؤنڈ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر جاب کی بات کی جائے ٹرکی اور دبئی کے اندر کون کون سی زیادہ جابز ہیں، دبئی کے اندر سب سے زیادہ جابز جو ہیں وہ مزدور آدمی کے لیے کنسٹرکشن کی ہیں، جبکہ ٹرکی کے اندر سب سے زیادہ جو جابز ہیں وہ فیکٹری ورکرز کی ہیں، کیونکہ یہاں پہ پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر فیکٹری کے اندر مزدوروں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نارمل رہتی ہے۔ اور کن کن ورکرز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے کن کن ممالک کے اندر، اگر دبئی کی بات کی جائے تو وہاں پہ اے سی ٹیکنیشین کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ڈرائیور ہو گئے، پلمبر ہو گئے اور جو ہاؤس مینٹیننس کا کام کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دبئی کے اندر، جبکہ ٹرکی کے اندر اس کے برعکس ہے۔ ٹرکی کے اندر اے سی ٹیکنیشین کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو موسم ہے نارمل رہتا ہے، ٹمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، اے سی کا استعمال کم ہوتا ہے، اس وجہ سے اے سی ٹیکنیشین کی بھی ڈیمانڈ کم ہے۔ یہاں پہ ڈیمانڈ جو زیادہ ہے وہ سی این سی آپریٹر ہو گئے، جو فیکٹری کے اندر مشینوں کو آپریٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ سلائی کے کام کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ یورپ موو ہونا ٹرکی سے زیادہ آسان ہے یا دبئی سے زیادہ آسان ہے، ٹرکی سے تقریباً 85% لوگ جو یورپ موو کرتے ہیں وہ تقریباً انلیگل کرتے ہیں، جبکہ 20 سے 25% لوگ ہوتے ہیں جو لیگلی موو کر پاتے ہیں، وہ بھی بہت ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے بعد۔ اس کے برعکس دبئی کے اندر سے انلیگل طور پر یورپ موو کرنے کے بہت زیادہ کم چانسز ہیں، جبکہ وہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ لیگلی جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے نیشنلٹی کی، ٹرکی اور دبئی کون سے ملک میں نیشنلٹی جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے؟ دبئی کے اندر اگر آپ $5.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں کا گولڈن ویزا جاری کیا جاتا ہے، جبکہ پاسپورٹ نہیں دیا جاتا، جبکہ ٹرکی کے اندر آپ تقریباً $5.5 لاکھ کی اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں کے سٹیزن ہو جاتے ہیں، آپ کو باقاعدہ جو ہے ٹرکی کا پاسپورٹ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ ورکر حضرات جو سپوز ایٹ 20 سال سے دبئی کے اندر مقیم ہے، کیا اسے وہاں کا پاسپورٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس معاملے میں دبئی جو ہے وہ بہت پیچھے ہے، وہ بالکل بھی پاسپورٹ اپنا کسی کو نہیں دیتا، چاہے وہاں پہ کسی کو 30 سال کام کرتے کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ جبکہ اس کے برعکس ٹرکی کے اندر اگر کوئی بندہ 5 سال لگاتار کسی کمپنی کے ساتھ پراپر کام کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ سگورتا وغیرہ پراپر پے ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکے۔ اس کے بعد بات آگئی جی کہ شادی کے، ہمارے پاکستانی بھائی شادی کا بہت پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹرکی میں شادی ہو جائے گی جا کے، یا پھر دبئی کے اندر جو دبئی نیشنل لڑکیاں ان کے ساتھ شادی ہو جائے گی؟ دیکھا جائے تو دبئی کی نیشنل لڑکیوں کے ساتھ بہت کم پاکستانی ہیں جنہوں نے شادی کی ہوئی ہے، جبکہ ٹرکی کے اندر
बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इलीगल आए थे और यहाँ पे उन्होंने शादी कर ली है। शादी के मौके जो है ना जी वो टर्की के अंदर ज्यादा हैं। उसके बाद देखा जाए तो टूरिस्ट के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा बेस्ट है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि दुबई के अंदर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, टर्की की निस्बत ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दुबई बेसिकली एक अयाशी का अड्डा है, जबकि उसके बरक्स टर्की के अंदर मजहबी लिहाज से भी टूरिस्ट काफी आते हैं, क्योंकि एक दौर था जब ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का मरकज हुआ करता था इस्तांबुल, तो बहुत सारे ईसाई मजहबी लिहाज से भी इस्तांबुल में आते हैं। तो इस्तांबुल के अंदर टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा मकदार में आते हैं, खसूसन रशिया यूरोप से, जबकि दुबई के अंदर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि खूबसूरती के लिहाज से जी देखा जाए तो दुबई जो है वो टोटली आर्टिफिशियल है, पैसे के जोर से बनाया गया, जबकि देखा जाए तो दुबई की जो खूबसूरती है वो टोटली आर्टिफिशियल है, उसके अंदर नेचुरल नजर नहीं आती। जबकि टर्की जो है वो ये टोटली इसका कुदरती हुस्न है, इसीलिए सियाह यहाँ पे काफी ज्यादा मकदार में आते हैं। जबकि दुबई के अंदर जो बेसिकली लोग ज्यादा जाते हैं वो अयाशी की तरफ जाते हैं। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो दुबई टर्की की निस्बत बहुत ज्यादा महंगा है, जबकि टर्की के अंदर काफी सारी सहूलियात आपको सस्ते दामों में मिल सकती हैं, जबकि इसके बरक्स दुबई बहुत ज्यादा महंगा है। अगर देखा जाए तो कारोबार के लिहाज से जो है वो दुबई के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पाकिस्तानी और बहुत सारे उर्दू बोलने वाले लोग ज्यादा मकदार में मौजूद हैं, जबकि टर्की के अंदर उर्दू बोलने वालों की तादाद बहुत कम है और इंग्लिश बोलने वालों की भी तादाद कम है, क्योंकि ये टर्किश लोग जो है वो इंग्लिश जो है वो कम बोलते हैं। इसी वजह से कारोबार के मौके जो हैं वो दुबई में ज्यादा हैं, जबकि टर्की के अंदर कारोबार के मौके मौजूद हैं लेकिन क्रिटिकल हैं, ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो अगर किसी का ज़हन जो है वो कारोबार करना चाहता है तो वो तो भाई टर्की मूव हो, और अगर जो बंदा कहता है कि सिंपल मैंने मजदूरी करनी है, किसी फैक्ट्री में काम करूंगा और अपने घर वालों का पेट पालूंगा, उसके लिए जो है टर्की बेस्ट है। हमने आपको तमाम डिटेल जो है वो बता दी है, अब आपने खुद फैसला करना है कि आपने किस मुल्क में जाना है। बराए मेहरबानी जो दोस्त हमें एजेंट के लिए फ़ोन करते हैं कि हमें किसी एजेंट का नंबर दें, उनसे बहुत ज़्यादा माजरत है कि हम ना तो खुद एजेंट है ना किसी एजेंट के लिए हम काम करते हैं। हमारा मकसद आप तक अथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शोबदेबाजियाँ फैलाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आदिल संधू आपकी दुआओं का तलबगार है।